اس کہی ہوئی باتوں میں ایک بات ہر بندہ ہی کر رہا ہے۔ مسلمان ذلیل ہو گئے، مسلمان بڑے مجبور ہیں، مسلمان بڑے مقہور ہیں، مسلمانوں کو تو مار پڑ رہی ہے، امت اسلامیہ تو بیمار ہو گئی، امت اسلامیہ تو اب اٹھنے کے قابل نہیں رہی، امت اسلامیہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کبھی سنا یہ جملہ؟ میرے بھائی، اگر امت بیمار ہے تو اس کا علاج کون کرے گا؟ اللہ عز و جلال اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا شعور نہ ہو۔ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو کہاں جاتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر، پڑھا لکھا ڈاکٹر فوراً دوائی دیتا ہے کہ کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، رپورٹس لیتا ہے۔ اس امت کو آپ کسی ڈاکٹر کو پیش کروائیے، وہ چیک کرے کہ اس کو بیماری کیا ہے، مصیبت پتہ کیا ہے؟ ہر بندہ بغیر ٹیسٹ، بغیر رپورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ اصل میں یہ بیماری ہے۔ یہ غلط ہے۔ بعض واقعات میں بڑا سبق مل جاتا ہے۔ وہ بندہ ایک بیچارہ آ رہا تھا، پاؤں سے لنگڑا رہا تھا، تو 3 ڈاکٹر ہی کھڑے تھے۔ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو ناراض نہ ہوں، تو ایک ڈاکٹر نے چیک تو کیا نہیں، کہتے لگتا ہے اس کی موچھ نکلی ہوئی ہے۔ بھیا آپ نے چیک تو کیا نہیں؟ دوسرا کہتا نہیں، ویسے کوئی پین اٹھی ہوگی جس سے اس سے پاؤں حرکت نہیں صحیح کر رہا۔ تیسرا کہتا نہیں، اس کا نہ کوئی مورا نکل گیا ہوگا۔ اور اتفاق سے وہ چلتے چلتے لنگڑاتے قریب آ گیا۔ کہتے اوے کیوں لنگڑا رہے ہو؟ کہتے جی میری نا جوتی ٹوٹی ہوئی ہے اس میں۔ ان تینوں ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ بغیر کسی رپورٹ کے، بغیر اس کی نبض چیک کیے، نباز بھی نہیں بنے، چیک بھی نہیں کیا، ویسے کہہ دیا۔ آج امت کے بارے میں تجزیہ نگار اسی طرح کر رہے ہیں۔ کسی کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ بیماری ہے کیا۔ اگر بیماری کا پتہ لگانا ہو تو آپ کو کسی ڈاکٹر کی لیبارٹری میں اس امت کو لانا پڑے گا۔ آپ پہلا ٹیسٹ کریں، کیا امت اس لیے ذلیل ہے کہ اس کے پاس افراد کم ہیں؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ جس ملت کے پاس 1.5 ارب لوگ ہوں ان کی تعداد کم ہے؟ پتہ چلا یہ ٹیسٹ بھی کلیئر ہے، افراد کی کمی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا ٹیسٹ کروائیے کہ امت اس لیے ذلیل ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے مسلمانوں کے پاس اتنا مال ہے کہ شہزادوں نے اپنے گھر کے واش روم کی ٹیب بھی سونے کی بنا رکھی ہیں، گاڑیاں سونے کی ہیں، اور سب سے قیمتی اور پاورفل جو پیسہ ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ سب سے مہنگا دینار ہے کہ ڈالر ہے؟ بولیں، دینار۔ پتہ چلا کہ مالی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ یہ ٹیسٹ بھی کلیئر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پاور نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کے پاس فوج نہیں ہے؟ مسلمانوں کے پاس ایسی فوج ہے، اس سرحد پاکستان کی شاہین فوج ایسی ہے، دنیا جانتی ہے اور دنیا تجربہ کر چکی ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی فوج ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، منہ توڑ کے رکھ دے گی۔ اور کئی مرتبہ تجربہ کیا۔ پاور کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں ترکیہ کی فوج ہے، اس وقت مسلمانوں کی دیگر ممالک کی فوج ہے، مسلمان فوجی اعتبار سے بھی کمزور نہیں ہے۔ یہ رپورٹ بھی کیا ہوئی؟ کون سا ٹیسٹ اور کروانا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ امت بیمار ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے کرائیٹیریاز ہیں، جتنے پیرامیٹرز ہیں، ان سب میں مسلمان من حیث القوم کلیئر ہے۔ بیماری کہاں ہے؟ 4 بیماریاں ہیں جس وجہ سے یہ قوم ذلیل ہے، مار کھا رہی ہے۔ پہلی اور دوسری وہ بیماری جس پہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بیماری جو اس امت کی ہے، جھوٹ۔ جھوٹ جس معاشرے کے اندر آ جائے وہ معاشرہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ اور آج جھوٹ کتنا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایسے ایسی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں اور ایسے ایسے کام ہوتے دیکھے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔
بندہ بیٹھا ہے حتیٰ کہ واش روم میں بیٹھا ہے، کال آ گئی ہے، اس کو یہ بھی ادب نہیں ہے کہ واش روم میں بولا نہیں جاتا، وہاں ہی کال آن کر کے کہتے ہیں بس میں پہنچنے والا ہوں۔ اس قوم کی حالت یہ ہو، وہ قوم عزت پا سکتی ہے؟ اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ جلال غضبناک ہوتے ہیں جس نے سطر کھولا ہوا ہو اور وہ باتیں کرے۔ جس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہاں کوئی بات کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، وہ امت کو کیسے بلند کر سکے؟ دوسری بیماری امانت میں خیانت۔ جس قوم کے اندر دیانتداری ختم ہو جائے قوم کبھی عزت نہیں پائے گی۔ اور امانت کے بنیادی طور پہ 3 معنی ہیں۔ کتنے معنی؟ الفرائض، المنصب، المال۔ امانت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے 10 روپے دیے ہیں تو آپ اس کو 10 روپے وہاں پہنچا دیں جہاں پہنچانے ہیں۔ امانت کا سب سے پہلا معنی یہ ہے فرائض کی پابندی۔ پاکستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ دیانتداری سے بتائیے گا نمازی کتنے؟ جس قوم کے 2% لوگ نماز پڑھتے ہوں کیسے وہ بیمار نہیں ہیں؟ امانت کا پہلا معنی یہ ہے وہ فرائض کی پابندی کرے۔ زکوٰۃ کا کسی کو علم نہیں ہے، روزے پہ چھٹی کرنا اور کہتے ہیں گرمی بہت ہے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، بیماری ہے۔ امت کی بیماری سب سے پہلی جھوٹ ہے، دوسری بیماری خیانت ہے۔ امانت میں خیانت، فرائض کی پابندی۔ اور امانت کا دوسرا معنی ہے عہدہ اور منصب۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی نااہل کو اہل بنا دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر لو۔ قیامت میں بھی زلزلہ آئے گا، افراتفری ہوگی۔ جب نااہل اہل بن جائے تو معاشرے میں افراتفری ہوگی۔ تیسرا امانت کا معنی ہے مال کی امانت۔ آج سب سے زیادہ پریشانی کیا یہاں بنی ہوئی ہے؟ کرپشن بہت ہے، یعنی ایسا ہی نا۔ امانت داری یہ رزق کی چابی ہے۔ کسی نے کسی بہادر کو دیکھنا ہے تو یہ حدیث پڑھ لے، بہادر اس کو کہتے ہیں جو امانت کی حفاظت کرے اور لوگوں کی عزتوں کا بھی محافظ ہو۔ تیسری بیماری جو اس وقت قوم کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، بے انصافی، عدل کی بات نہ کرنا، انصاف کو پسند نہ کرنا، یہ بیماری ہے۔ اور چوتھی بیماری جو ہر جمعے ہم خطبے میں سنتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن، یا اللہ میری اپنی شر سے مجھے بچا۔ ایک شر میرے اور آپ کے اندر بھی ہے، نفس امارہ، جو آپ کو حکم دیتا ہے برائی کرو۔ شکل بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف فرمایا تھا اللہ کسی شیطان سے بچنے کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا، تو جو شیطان میرے اندر ہے اس کا میں کیا کروں؟ اپنی شرارتوں سے کیسے بچوں؟ آپ نے اپنائیت سے ہاتھ پکڑا تھا اور کہا میرے صحابی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، یا اللہ میرے کانوں کی شر سے مجھے بچا، ومن شر بصری، میری آنکھ کی شرارت سے بچا، ومن شر لسانی، اللہ زبان کی شر سے بچا، ومن شر قلبی، اور میرے دل کی شرارت سے مجھے بچا، ومن شر منی، اللہ اگر تو نے طاقت دی ہے تو قوت باہ کی شرارت سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ عز و جلال ہمیں ان 4 بیماریوں کو سمجھنے اور ان کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرما۔